بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قوم بنی اسرائیل اور گائے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص، اس کا نام عامیل تھا۔ اس مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسری محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے پیغمبر، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی اوصاف دریافت کی اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدی بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسے گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو، یعنی جوان نہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بہانے والا۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی یہ بھی نہ کی ہو، کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخر اس سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالی کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نوری نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے پلا جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی،
مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، جو انہوں نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ اور صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہ قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کر کے اس کی کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے مردے کو زندہ کرنے کی اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالی نے اس مردے کو زندہ کیا، اس طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، نبی کی فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈکوسلی بنانا بے ادبیوں کا کام ہے۔ نمبر 2، شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی، اس لیے بے جا سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی بھروسہ پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 4، انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل اِنَّا انشاءاللہ لمہتدون نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔